السلام علیکم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن جلت عظمتہ. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین. ارواحنا وارواح العالمین لتراع بمقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ الا وان الدنیا قد ادبرت وعاظنت بوداع وان الآخرۃ اقبلت واشرفت باطلاع الا وان اليوم المزمار وغدا السباق السبقۃ الجنۃ والغایۃ النار. افلا طائب من خطیتہ قبل منیتہ العامل لنفسی قبل یوم بوسہ. عزیزان گرامی، چند دنوں کے بعد فضیلتوں رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم اجمعین کی ولادتوں کے اور روزہ ولادت کا مہینہ آ رہا ہے. خدا آپ سب کو یہ مہینہ مبارک قرار دے اور اس مقدس دنوں میں اس کے مقدس راتوں میں آپ سب کو بہترین عبادتوں کی توفیق عنایت فرمائے. اور خدا بند عالم اس رجب کے مہینے میں ائمہ معصومین کی زیارت تمام زائرین کو نصیب فرمائے اور ہمارے امام کا ظہور بھی اسی مہینے میں خدا بند عالم مقدر و معین فرمائے. یہ مہینہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا مہینہ ہے. اس میں ایک زیارت پہلی رجب کی رات میں ہے اور رجب کے دن میں ہے اور دوسری زیارت 15 رجب کو ہے. یہ زیارتیں ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ قابل بیان نہیں ہیں. اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا اس مہینے کی فضیلتیں کتنی ہوں گی. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرمایا الا ان رجب شہر اللہ، یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. وہ شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے. اس کو شہر اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی مہینہ فضیلت میں اس مہینے کے برابر نہیں ہے. خدا بند عالم کے نزدیک اس مہینے کا خاص احترام ہے، اس مہینے کی خاص عزت ہے. اور اہل جاہلیت بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے
اور جنگ و جدال خروزی اس مہینے میں بند کر دیتے تھے، خداوند عالم نے اس مہینے کی عظمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب کیا کیا ہے۔ جو ایک دن روزہ رکھے اس کو اس کا ثواب ملے گا، جو 2 دن رکھے اس کا ثواب ملے، یہاں تک کہ 30 دن تک الگ الگ ثواب بیان فرمائی۔ حدیث کافی طولانی ہے، اگر اسے بیان کروں گا تو بھی جمعے کا کیا کہتے ہیں مغرب تک کا وقت پہنچ جائے گا۔ میں صرف چند روزوں کے تعلق سے میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی کتنی فضیلتیں قرار دی ہیں۔ فرماتا ہے دیکھو الا ومن صام من رجب یوما، اگر کوئی شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی صرف بھوکا نہیں رہے گا۔ روزہ رکھنے کا مطلب یعنی اپنی زبان کو، اپنی فکر کو، اپنے خیال کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے کہ ہم صبح سے نہ کھائیں اور شام تک کچھ نہ کھاتے رہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ وہ ہے جس میں ہم جس طرح سے اپنے پیٹ کو حرام کی چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح سے اپنے پورے وجود کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ کو، یہاں تک کہ اپنے فکر کو، اپنے خیالات کو بھی ان تمام چیزوں سے پاک رکھے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے گا، خدا بند عالم اس کے لیے اپنی بڑی مرضی قرار دے گا۔ وَطْفَأَ الصَّوْمُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اس کا یہ روزہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دے گا۔ ایک دن کا روزہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غیظ کو، اللہ کے غصے کو ختم کر دے گا۔ وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ، اور ایک روزہ رکھے گا تو جہنم کے دروازے اس کے حق میں بند کر دیے جائیں گے۔ وَلَأُوتِيَ مِثْلَ الْأَرْضِ ذَهَبًا مَا كَانَ بِأَفْضَلَ مِنْ صَوْمِهِ، اگر کسی شخص کو پوری زمین کے برابر سونا دے دیا جائے، 5 گرام، 2 گرام، 10 گرام، 1 کلو، 2 کلو نہیں، مِثْلُ الْأَرْضِ پوری زمین سونے سے بھر کے اس کو دے دی جائے، تب بھی یہ سونے سے بھری ہوئی زمین رجب کے ایک روزے کے برابر کے ثواب نہیں حاصل کر سکتی۔ ایک روزہ پوری زمین سونے سے بھر دی جائے، 1 کلو، 2 کلو، 1 ٹن، 2 ٹن کی بات نہیں ہے، پوری زمین سونے سے بھر دی جائے تب بھی ایک رجب کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ولا يستقبل اجر بشيء من الدنيا دون الحسنات، نیکی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اس روزے کی برابری نہیں کرتا۔ کب؟ اذا اخلصه للہ عز وجل، جب آدمی یہ روزہ اللہ کے لیے رکھے، آدمی روزہ اللہ کے لیے رکھے۔ کہتے ایک آدمی بڑے خلوص سے نماز پڑھ رہا تھا، بڑی قرات کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، بغل میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ بہت دیر تک دیکھتا رہا کیا خلوص ہے، کیا گریہ ہے، کہ لے واقعی ایسی نماز تو دیکھی نہیں کسی نے۔ تو اس نے نماز توڑ کے نمازی میں کہا میں روزے سے بھی ہوں۔ یہ جو کبھی لوگ کہتے صاحب میں تو رجب بھر روزہ رکھتا ہوں، یہ نہیں، روزہ ایسا رکھو خدا جانے اور آپ جانے۔ فرماتے ومن اخلصہ للہ، جو اللہ کے روزہ رکھے گا، وَلَهُ اذا امسا دعوات مستجابات، جب شام ہوتی ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اذا دعا شیئا فی آجر الدنیا آتاہ اللہ، اگر کوئی شخص اس شام کے افطار کے بعد دنیا میں کسی چیز کی طلب کرے گا، خدا بند تعالیٰ وہ دنیا کے نیکی عطا کرے۔ وَإِلَّا ادَّخَرَهُ مِنَ الْخَيْرِ أَفْضَلَ مَا دَعَا بِهِ دَاعٍ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَأَحِبَّائِهِ وَأَصْفِيائِهِ، اور اگر اس نے افطار کے وقت کوئی دنیا کی چیز طلب نہیں کی،
روزہ رکھا پہلی رجب کو، افطار میں اس نے کچھ دعا نہیں مانگی، تب بھی خدا بند عالم اس کے لیے وہ ساری دعائیں ذخیرہ کر دے گا جو اولیاء نے اور اوصیاء نے خدا کی بارگاہ میں مانگی ہوگی۔ لیکن آدمی غور کرے، اگر روایت میں کہ جو شخص افطار کے وقت دعا مانگے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، تو سب سے بہترین دعا ظہور امام وقت علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا۔ عالمی روزہ رکھے، نماز مغربین پڑھے، افطار کے لیے بیٹھے، لقمہ اٹھا کے اللہم لک صمت کے بعد کہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، دعا کرے پروردگار ایک افطار رجب امام کے سفرے پر نصیب ہو جائے۔ سب سے بہترین دعا امام وقت کے ظہور کی دعا۔ جب خدا کہتا ہے تم دعا مانگو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تو اس وقت آدمی سب سے بڑی دعا مانگے امام کی۔ اگر امام کا ظہور انشاءاللہ ہو جائے ہوگا تو یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ آج جن پریشانیوں سے ہم جوجھ رہے ہیں، جن پریشانیوں سے ہم پریشان ہیں، جنہیں ہمارا جینا، سونا، جاگنا دوبر کر دیا ہے، یہ ساری پریشانیاں انشاءاللہ ظہور امام کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ تو جس وقت ہم افطار کا لقمہ لے کے بیٹھیں گے، پروردگار عجل لولیک الفرج، ایک جملہ، پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، یہ دعا قبول ہوگی اور ہمارے روزے کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ اس کے فرماتے ہیں وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبْ يَوْمَيْنِ، اگر کوئی رجب میں 2 دن روزہ رکھے، لم يصفه الواصفون من اہل السماوات والارض ما له عند اللہ من الثواب والکرامت، جملہ فرماتے ہیں اگر کوئی 2 دن روزہ رکھے رمضان رجب میں، تو زمین والے اور آسمان والے مل کر کے بھی اس اجر و ثواب کو بیان نہیں کر سکتے جو خدا بند عالم نے اس روزے دار کے لیے معین کیا۔ ایک دو آدمی نہیں، آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے سارے انسان اگر مل کے بھی اس 2 دن کے روزے کی فضیلت بیان کرنا چاہیں جو خدا بند عالم نے اس روزے دار کے لیے معین کی ہے، تو اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ وَكُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ عَشْرَةٍ مِنَ الصَّادِقِينَ فِي أُمُورِهِمْ، اور اس کو صادقین کے 10 صادقین کا اجر ملے گا، بالغتاً، کون صالحین؟ جن کی عمریں بہت زیادہ ہوں گی، وَيُشَفِّعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا لوگوں کے، وَيَحْشُرُهُمْ فِي زُمْرَتِهِمْ، اور یہ میدان قیامت میں صادقین کے ساتھ شمار کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اور ان کے دوستوں میں شمار ہوگا۔ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبْ 3 أَيَّامٍ، اور جو رمضان میں رجب میں 3 دن روزہ رکھے، جعل اللہ بین و بین النار خندقا و حجابا طول مسیرت 70 عاما، یقول اللہ عز وجل عند افطارہ لقد وجب حقک علی ووجبت لک محبتی وولایتی اشہدکم یا ملائکتی، کہتے اگر کوئی 3 دن روزہ رکھے تو خدا بند عالم اس کے اور اس جہنم کے درمیان ایک گڑھا قرار دے گا، یہ گڑھا 70 سال کی عمر کے برابر ہوگا۔ چھوٹا موٹا حجاب نہیں ہوگا، اتنی بڑی رکاوٹ ہوگی، 70 سال چلے گا تو یہ گڑھے کی مدت تمام ہوگی 3 دن روزہ رکھنے کے بعد۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ جب افطار کا وقت آئے گا تو خدا بند عالم مجھ سے کہے گا وجب حقک علیہ، اے روزے دار تیرا حق مجھ پر ہے، ووجبت لک محبتی، اب مجھ پر واجب ہے، ضروری ہے تجھ سے محبت کرو، وولایتی، اپنے اختیارات دو، اشہدکم یا ملائکتی، اے ملائکہ میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں
انی قد غفرت له ما تقدم من ذنبی وما تأخر، تو اے ملائکہ میں تم کو گواہ دیتا ہوں، گواہ رہنا میں نے اس کی ساری گزشتہ اور آئندہ کی گناہیں معاف کر دی۔ اس کے فرماتے ہیں ومن صام من رجب 4 ایام، جو 4 دن روزہ رکھے، عفیا من البلاء، وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا، جو نہ پاگل ہوگا، نہ جذام میں شریک ہوگا، نہ برس میں شریک مبتلا ہوگا، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ وہ اجیر من عذاب القبر، اس کو قبر کے عذاب سے نجات ملے گی۔ وہ کتب له اجور اولی الالباب والتوابین، اور اس کو توبہ کرنے والوں کا اجر دیا جائے گا، اور اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ شخص عبادت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ومن صام من رجب 5 ایام، جو رجب میں 5 دن روزہ رکھے، کان حقا عز وجل ان یرضیہ یوم القیامت، تو خدا پر حق ہے کہ اس کو قیامت کے دن راضی کرے۔ آپ غور کریں، ہم سب کی خواہش ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جو رجب میں 5 روزہ رکھے گا، خدا اس سے کہے کہ تم کس چیز سے راضی ہوتے ہو؟ ہم دنیا میں خدا کی رضا طلب کر رہے ہیں، اور رجب میں روزہ رکھنے والے وہ ہوں گے خدا جن کی خوشنودی طلب کرے گا۔ وبعث یوم القیامت ووجہ کالقمر لیلۃ البدر، اور قیامت میں ایسا مشہور اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کا چمک رہا ہوگا۔ وکتب العدد رمل عالج حسنات، اور صحرا کے ذرات کے برابر اس کو نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک لق و دق صحرا، اور اس میں ذرات، ایک ایک ذرے کے برابر اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وادخل الجنت بغیر حساب، اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیا جائے گا۔ ویقال، اس سے کہا جائے گا خدا بند عالم نے تم پر رحمت کی ہے، اور جو شخص رجب میں 6 دن روزہ رکھے جا، خرج من قبر، یہ قبر سے ایسا نکالا جائے گا کہ اس کا چہرہ سفیدیوں سے زیادہ سفید ہوگا، اس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ کہتے ہیں وَأُوتِيَ سِوَى ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی اس کو نور دیا جائے، ایسا نور کہ اس کے نور سے پورا اہل محشر، پورا میدان محشر چمک رہا ہوگا، اور وہ جنت کے اور وہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس طرح کی پوری ایک ایک دن کی فضیلتیں ہیں۔ یہ رجب عبادتوں کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، دعائیں پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں اہل جاہلیت اس مہینے میں جنگ بند کر دیتے تھے، لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، پرانی جلتی ہوئی لڑائیاں رجب میں بند ہو جاتی تھی۔ میں اتنا کہوں، اگر جاہلی، کافر، مشرک، گناہگار اگر اس مہینے میں لڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم مومنین کم از کم اس مہینے میں تو نہ لڑیں۔ اس مہینے میں سارے مومنین مطمئن ہو ہماری کوئی جھگڑانے والا نہیں ہے، ہم اس مہینے میں لڑائی نہیں کریں گے، نہ سڑک پر، نہ گھر میں، نہ باہر، کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہوگی۔ جب جاہل افراد، جاہل، کافر، مشرک اس مہینے میں جنگ بند کر دیتے تو ہم علی والوں کو اس مہینے میں لڑنا نہیں چاہیے۔ میاں بیوی کی لڑائی بند ہونا چاہیے، بھائی بھائی کی لڑائی بند ہونا چاہیے، دوستوں کی لڑائی بند ہونا چاہیے، آپس کی لڑائیاں بند ہونا چاہیے۔ سب مطمئن اس مہینے میں کچھ ہونے والا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا ماحول تیار کریں کہ آدمی سوئے تو نہیں معلوم صبح اٹھیں گے تو کیا ہوگا، نہیں، پوری لائف۔ لیکن آپ غور کریں، پورے تفسیرات ہیں، اگر کسی حساب چاہیں تو کسی عالم دین سے اس حدیث کا ترجمہ کرا کر کے بانٹ بھی سکتے ہیں۔ بہت لمبی حدیث ہے، 30 دن کے روزے ہیں، اور اس میں بڑی بڑی چیزیں، آپ غور کریں، مجھے وقت نہیں ہے، لیکن آپ غور کریں، اسلام آسانیوں کا دین ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے لیے آسان شریعت لے کے آیا ہوں۔
میری شریعت میں سختیاں نہیں ہیں، میری شریعت میں پریشانیاں نہیں، میں تمہارے لیے آسان ترین شریعت لے کے آیا ہوں۔ اس آسان لوگوں نے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فضائل بیان کیے، قیل یا نبی اللہ فمن عجز عن صیام رجب، اگر کوئی شخص رجب میں روزہ نہ رکھ پائے، لضعف، کمزوری کی بنا پر، بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہے، اور لعلت، مسافر ہے، یہ عورت ہے، نہیں رکھ سکتی روزے، تو کیا کرے؟ آپ نے فضیلتیں بیان کر دی، ہمارا دل چاہتا ہے فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ہم بیمار ہیں، یعنی واقعی بیمار ہیں، ایسا نہیں کہ ہم آفس جا رہے ہیں لہذا روزہ نہیں رکھ سکتے، دکان جا رہے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ مسئلہ نہیں، واقعی ہم بیمار ہیں، ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا۔ یہ ایک آدمی مزدور ہے، اس کو مزدوری کرنا ہے، بوجھ اٹھانا ہے، مال لے جانا ہے، وہ نہیں روزہ رکھ سکتا، تکلیف ہے اس کے لیے، کاروبار کا مسئلہ ہے، عورت ہے، مشکلات ہیں اس کے لیے، تو وہ شخص جس کے پاس مجبوریاں ہیں، واقعی مجبوریاں ہیں، تو وہ اس ثواب کو کیسے حاصل کرے، اس ثواب کو کیسے غور کرے؟ پیغمبر نے کیا آسان نسخہ بیان فرمایا ہے، فرمایا قال یتصدق فی کل یوم برغیف علی المساکین، ہر روز کے بدلے ایک روٹی مسکین کو کھلائے، روزانہ بازار سے ایک روٹی خریدیں اور ایک مسکین کو کھلا دیں۔ کون؟ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزانہ 30 دن، اگر یہ لوگ تیار ہو جائیں، کچھ لوگ تیار ہو کہ ہم لوگوں سے 30 دن کے پیسے لے لیں گے اور 30 روٹیاں لے کر کے روزانہ 30 غریبوں کو کھلا دیں گے، ایک ایک روٹی غریب کو بانٹ دیں گے۔ والذی نفسی بیدہ، پیغمبر وہ خدا جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قسم اس خدا کی، انہ اذا تصدق بہذہ صدقہ، اگر کوئی اس طرح کا صدقہ دے، فینال ما وصفت واکثر، تو میں نے جو ثواب دیا ہے وہ بھی ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر کچھ لوگ کام کھڑا ہو جائے، اچھی روٹی، قاعدے کی روٹی، جس سے واقعی ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہو، اگر اس میں کچھ اور بڑھا دیں تو کیا کہنا؟ یعنی اگر ہم روزانہ کے بدلے میں ایک اچھی روٹی، اس کے ساتھ کوئی چیز، روایت میں اس کے ساتھ خالی روٹی کا ذکر ہے، لیکن اگر ہم روٹی کے ساتھ کوئی چیز اور چیز دے دیں تو اور بڑھ جائے گا۔ اگر ایک روزانہ کے بدلے میں ایک روٹی کسی مسکین کو کھلائیں، بات مسکین کی ہے، دوستوں کی نہیں ہے، غریب کی، فقیر کی، جس کے گھر میں روٹی نہیں اس کی، یہ نہیں کہ اپنے گھر میں دعوت بلا کر کے 30 آدمی دے دے اور اس میں کوئی بھی مسکین نہ ہو، بات مسکین کی ہے، غریب کا روٹی پہنچانے کی ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ لَا يَقْدِرُ قَدْرَ ثَوَابِهِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ مَا بَلَغُوا عُشْرَ مَا يُصِيبُ فِي الْجَنَانِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالدَّرَجَاتِ، کہ اگر یہ روزانہ کے بدلے میں ایک روٹی دے دے تو سارے انسان مل کر کے بھی اس ثواب کو بیان نہیں کر سکتے جو خدا بندانہ اس کو جنت میں دینے والا۔ ہم کوشش کریں اس رجب میں کوئی بھوکا نہ رہے، اس رجب میں کسی کے گھر میں چولہا خاموش نہ رہے، ہم کوشش کریں غریبوں تک کھانا پہنچانے کی، اچھی روٹیاں پکوائیں اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہر غریب کی آبرو محفوظ رکھتے وقت تک پہنچائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں
قیل یا رسول اللہ، یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں نہیں ہوتی تھی. ایک کھجور آتی تھی تو 3 یا 4 آدمی کھاتے تھے. ایک گلاس پانی آتا تھا تو کئی لوگ اس پانی کو پیتے تھے. یہ اس زمانے کی بات، آج کی بات نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں کتنے لوگ ایسے تھے جو ایک روٹی بھی روزانہ صدقہ نہیں دے سکتے تھے. کیونکہ یا اللہ کے رسول، اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ ایک روٹی بھی دے سکے تو یہ ثواب کیسے ملے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہر دن یہ تسبیح پڑھیں. دیکھیے اسلام کتنا آسان مذہب ہے. ہر روزے کے بدلے میں ایک روٹی، اور اگر ایک روٹی بھی نہیں دے سکتے تو یہ لیکن وہ جو واقع روٹی ہے، تو آپ غور کریں، بیماروں کو، مسافرین کو، مجبوروں کو ثواب ملے گا ایک روٹی صدقہ دینے کے لیے. لیکن وہ جو غریب ہے جس کے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہے دینے کے، وہ کیسے ثواب حاصل کر؟ فرماتا ہے کہ تسبیح پڑھے، روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے. سبحان اللہ الہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا لہ، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل. اگر یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھے تو اس کو سارا ثواب مل جائے گا. اسلام نے کتنا آسان کر دیا ہے. اگر ان آسانیوں کے بعد بھی ہم اللہ کی نعمتوں کو حاصل نہ کر سکیں تو آپ سچ بتائیے محروم کون ہے؟ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے اس مقدس مہینے میں صحیح طور سے روزہ رکھنے کی، نیتوں کو خالص کرنے کی، عبادت کرنے کی. اور میری پھر گزارش ہے کہ جب بھی اس مہینے میں دعا کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو سب سے پہلی دعا نرجس کے لال کے لیے، سب سے پہلی دعا یوسف حضرت زہرا کے لیے، سب سے پہلی دعا امام وقت کے ظہور کے لیے. خدا سب کو بہترین توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو مقدس مہینے میں مقدس عبادتوں کی توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في العالمين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. اعزائي گرامی، نجف سے مرجع وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی مدظل العلی نے آپ تمام حضرات کو سلام بھیجا ہے، آپ کے لیے دعائیں کی ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اور وہ انہوں نے ایک پیغام اور بھی دیا، چونکہ کووڈ کی بنا کے اوپر لوگ نجف نہیں جا پا رہے ہیں، تو بہت سے ایسے ادارے جن کے پاس اجازے تھے اور ان کی مدت تمام ہو گئی ہے اور ان کا رینیویشن نہیں ہو پایا، رینیو نہیں ہو پائے، تمدید نہیں ہو پائی ہے، تو لکھا ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے حساب کتاب پکا رکھا ہے، یہ جملے، وہ ادارے جن کا حساب کتاب پاک صاف ہے اور بالکل ٹرانسپیرنٹ حساب کتاب ہے، وہ ادارے 1 سال کے لیے ان اجازوں کو چلا سکتے ہیں. حساب کتاب مطلب کیا ہے کہ اگر آیت اللہ عظمیٰ سیستانی نے 50% کی اجازت دی ہے تو اگر کسی ادارے نے 100 روپے سہم امام کے حاصل کیے ہیں تو دوسرا 100 روپے حاصل کیے ہیں تو 50 روپے وہ خرچ کرے اور دوسرا 50 روپے امانت کے طور پر ان کے دفتر میں جمع کرائے. وہ ادارے جنہوں کے پاس حساب کتاب نہیں ہے یا جو سارے پیسے خرچ کر چکے ہیں ان کا اجازہ ختم ہو چکا ہے.
یہ بات میں بہت کلیئر سے بتا رہا ہوں، یہ صاف صاف دیکھا وہ ادارے جن کا حساب کتاب صاف ہے، اگر 100 روپے سہم امام کے ملے اور ان کو 50 روپے خرچ کرنے کی اجازت تھی، 50 خرچ کیے ہیں، دوسرا 50 ان کے پاس محفوظ ہے اور دوسرا 50 انہوں نے ان کے دفتر میں ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا ہے، تو ان اداروں کی اجازت ہے کہ وہ 1 سال تک اپنے اس اجازے پر جس کی مدت تمام ہو گئی ہے سہم امام لے سکتے ہیں۔ لیکن جن اداروں نے حساب کتاب نہیں دیا ہے یا جو ادارے سارے پیسے استعمال کر کے بیٹھے ہیں ان کی مدت تمام ہو چکی ہے، ان کو سہم امام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ میری گزارش آپ تمام حضرات سے، ہر وہ شخص جو اجازے کی بات کرے آپ اس سے اوریجنل اجازت طلب کیجئے، اس کی ڈیٹ دیکھیے کہ ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے، اس نے حساب دیا ایسا کہ یہ ذمہ داری تو جو میں نے پہنچا دی ہے آپ جہاں تک پہنچا۔ اگر امام اور مشکل ہمارے ساتھ یہ کہ ہندوستان میں آپ سے بڑے ادب سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادب سے معذرت ہے کہ ہندوستان میں جس کثرت سے اجازے حاصل کیے جاتے ہیں اسی کثرت سے حساب کتاب نہیں دیے جاتے، کیونکہ میں اس میدان میں ہوں، مجھے معلوم ہے اکثر ادارے حساب کتاب صحیح طور سے نہیں دیتے، اجازے لے لیتے ہیں۔ کتنے ادارے ہیں جن کے اجازے 5 سال پہلے تمام مجھے پیسے لیتے چلے جا رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، حساب کتاب ہے۔ امام فرماتے ہیں روایت میں، وہ شخص جو ہمارے مال کو ناحق طریقے سے استعمال کر رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ امام کا ایک پیسہ ناحق استعمال کرنا اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے، لہذا یہ امام کا پیسہ ایک ایک پائی کا حساب۔ میں پھر بتا رہا امام فرمایا نجر میں فرمایا کہ وہ ادارے جن کے پاس اجازے ہیں اگر ان کا حساب کتاب ٹرانسپیرنٹ ہے، صاف ستھرا ہے، انہوں نے 50% خرچ کیا، بقیہ 50% دفتر میں جمع کرایا ہے، یا ان کے پاس وہ 50% موجود ہے، اگر وہ حساب کتاب دیتے ہیں تو 1 سال تک ان کو اس اجازے پر سہم امام لینے کی اجازت ہے۔ ورنہ جن اداروں کے پاس حساب کتاب نہیں ہے ان کی مدت تمام ہو گئی ہے، وہ 1 پیسہ بھی نہیں لے سکتے۔ میں نے بات آپ تک پہنچا دی، آپ کو گواہ قرار دے دیا ہے، آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے نجف کا پیغام آپ تک قاعدے سے پہنچا دیا ہے۔ اجازت دیکھیے گا، اس کی کاپی لیجئے گا، اوریجنل مانگیے گا اور دیکھ لیجیے گا کہ اس میں کتنی مدت ہے، ویلڈ ہے یا ویلڈ اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين۔ اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين۔ اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وإمامي المسلمين۔ اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين۔ اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين۔ اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار امام مسجد حور میں تعجیل فرما، رافت و بلا سے امام کی حفاظت فرما، خطرہ کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما، جو بیمار ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، اس بلا کو دنیا سے دور فرما،
پروردگار ہم کو اس بلا میں حفاظت کی توفیق عنایت فرما، قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو بہترین نوجوانوں میں شمار فرما، اس دور میں ان کی ہر بلا سے حفاظت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے، مقروضوں کے قرضوں کے ادا ہونے کے لیے، اور نوجوانوں کی ترقی و سلامتی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف